نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اربعین نبوی کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم حدیث نمبر 23 کو دیکھیں گے، حدیث نمبر 23۔ اس میں وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور تلاوت قرآن مجید کے فضائل، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے ایک ایک حصے پر ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ کی کلاس ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اور ویسے یہ ہے کہ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، ہر حصے پہ کچھ میں تو ہم نے جو اپنی 40 احادیث مبارکہ مختصر، تو اس کا کچھ حصے اس میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے دوران بھی ان کا ذکر آتا رہتا ہے، تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ پہلے سے جانتی ہیں۔ تو میں صرف اس پی ڈی ایف کو ہی پڑھ دوں گی انشاءاللہ تعالی، جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ان سے وہ روایت ہے۔ قولا، پہلا قولا ان کے لیے، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں۔ دوسرا قولا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ توئے پر پیش ہے الطہور، یہ پاکیزگی۔ اور اچھا، اس میں طہارت اور پاکیزگی، ان کا میں نے اس حدیث مبارکہ کی کلاس میں نے تفصیل سے، کمپیریٹیولی تفصیل سے، ویسے تو وہ بھی مختصر ہی رکھا تھا، میں نے اس میں فرق بتایا تھا۔ عام طہارت سے کیا مراد ہے اور عام پاکیزگی، صفائی سے کیا مراد ہے، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ان کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، ان میں فرق ہے۔ طہارت کا تعلق عام طور پر ان چیزوں کے ساتھ، ان مسائل کے ساتھ ہے جو ہمیں درپیش آتے ہیں۔ ہم اس طرح سے میلے گندے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم پہ وہ یا تو وضو واجب ہوتا ہے یا پھر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو طہارت ان چیزوں سے ڈیل یہ لفظ کرتا ہے۔ پھر چھوٹی طہارت ہے، بڑی طہارت ہے۔ کچھ میں صرف وضو کر لیں، جیسے یہ جو گیس ہوا پاس ہو گئی ہے یا کوئی پاخانہ پیشاب، تو وہ بس وضو کرنے کافی ہے۔ کچھ میں ایسے حالت جنابت میں پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا، اس طرح سے، تو وہ پھر اس میں بڑی طہارت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ان کی طہارت کو کئی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ میں نے تو چھوٹی بڑی طہارت کہہ کے آپ کو سمپل بتا دیا ہے نا، ان کی بہت تفصیل ہے، یہ تو پوری کتابیں ہیں ان پر، اس کے تو پورے کورسز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی کروائیں گے۔ ہم اس میں پھر بہت زیادہ میں فقہی مسائل کو ٹچ نہیں کرتی ہوں، میں بیسک مسائل آپ سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو طہارت آپ نے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہاں پر ہے کہ طہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ شطر کا لفظ کا مطلب حصہ بھی ہوتا ہے اور نصف بھی ہوتا ہے، اس لیے نصف ایمان بھی کہتے ہیں بعض دفعہ اس کو، یا ایمان کا حصہ، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اب اس طہارت کا میں بتا دوں کہ صرف یہی نہیں ہے، ہمارے یہاں سمجھتے ہیں یہ بڑے صفائی پسند ہیں، تو یہ شاید ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس طرح سے صفائی پسند ہونا کہ سارا دن گھروں کے کونے کھدرے پوچھے جا رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، کچن کو بھی اپنی ایڑیاں پوچھی جا رہی ہیں، رگڑی جا رہی ہیں، اور بس اپنا لباس، اپنا گھر صاف کر لیا، نہ گلی محلے کا پتہ، اور نہ ہی کوئی نماز کی فکر، نہ قرآن مجید کا پتہ، تو یہ آپ اس حدیث کے مطابق یہ وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ویسے آپ صفائی پسند ہیں، آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک تو اس چیز کو سمجھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا۔ دوسرا، اتنا وقت ان چیزوں کو دینا کہ آپ کی نماز بھی چلی جائے، آپ دین سے نہ جڑ پا رہے ہیں، نہ کوئی اس کا کام کر رہے ہیں، نہ ایون آپ اپنے لوگوں کو، رشتوں کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں۔ بس صفائی صبح سے لے کے رات تک، یہ صاف کر لو، یہ پکا لو، اب یہ پک گیا وہ پکا لو، ایک وقت میں ایک نہیں تین تین ڈشز پکا لو، اور یہ والے برتن ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کبھی کام والیوں پہ ناراضگی، غصہ، کبھی خود لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کو ایک حد تک ٹھیک ہے، یہ حد سے بڑھ جائے تو یہ چیز غلط ہے۔ پھر آپ اپنا تھوڑا نفسیاتی جائزہ لیجیے،
یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنا وقت ایک اچھے کام صفائی پر بھی اگر ضرورت سے زیادہ لگا رہی ہیں اور آپ اپنے اسلام کی بیسک چیزوں سے دور ہو رہی ہیں, اور بیسک جو آپ اسلام کے علاوہ بھی آپ کو اتنی سے ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, آپ کو اپنے رشتہ داروں کو بھی مناسب سا ٹائم, اپنے دوستوں کو جس کو بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت گوسپ کے لیے فون کریں. میری مراد کم از کم وہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کو ٹائم دینے کا, کیونکہ اس طرح کے ٹائم میں خود بھی نہیں دے پاتی ہوں. تو ٹھیک ہے, اگر کوئی دوست کو ضرورت ہے, پریشانی ہے, تکلیف ہے, ضرور وقت نکالیں. اور اپنی فیملی کو ویسے بھی کبھی کبھار پوچھتے رہا کریں. دوستوں کے لیے وقت نکالیں, فیملی کو ویسے بھی پوچھتے رہا کریں, دوستوں کو بھی پوچھ لیا کریں. بعض دفعہ وہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. فیملی میں لوگ اتنی بری حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو فون کیا کریں, پوچھا کریں, پتہ کرتے رہا کریں. کیا تو وقت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گوسپ, میرا کبھی یہ مطلب نہیں ہے یا بس نکل جاؤ باہر, ہفتے میں کئی دن باہر, کبھی ادھر نکل گئے, کبھی ادھر, کبھی کسی کے ساتھ, اور پھر اسی کو خوشی کہنا, اسی کو ہیپینس کہنا. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. اسی سے آپ کو روکا نہیں جا رہا, لیکن ہر چیز اپنی حدوں میں اچھی لگتی ہے. اب ایک خاتون اگر اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو پورا اچھا سا ٹائم دے رہی ہیں, گھر کو بھی دے رہی ہیں, تو وہ بالکل آپ کا حق ہے. آپ کس طرح سے بھی آپ چاہیں, آپ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں. لیکن ہم اپنے حق کے نام پر, ہم خواتین پھر یا تو پیسہ بہت اڑانا شروع کر دیں گی, کسی بھی طرح سے برانڈیڈ کپڑے آئیں گے تو ہی مجھے لگے گا کہ میں نے اتنی میں کام کرتی ہوں. اور پتہ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ اپنے شوہر اور بچوں پہ جتاتی کیوں ہیں. آپ, میں سارا دن کام کرتی ہوں, کچن میں کام کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں. پھر شوہر بھی تو کرتے ہیں, اور بچے کیا کریں غریب؟ کیا وہ 7-8 سال کا بچہ باہر جا کے کمانے لگ جائے اب آپ کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ بےچارے غریب آپ کے لیے پڑھ تو رہے ہیں, گدھوں کی طرح تو کتابوں کا بوجھ ڈالا ہوا ہے آپ نے ان پر, پڑھ رہے ہیں, اور کیا کریں. تو یہ اکثر خواتین کے منہ سے میں سنتی ہوں, اور بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی ذمہ داریاں لگائی ہیں, کوئی کسی کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. ہاں, جیسے اولاد پہ ہے احسان, وہ ان کو ماننا چاہیے, لیکن ہر وقت میں اپنی اولاد کو بھی نہیں مجھے کہنا چاہیے میں نے تمہیں پال پول کے پاس بڑا کیا, پال پوس کے بڑا کیا ہے, میں نے تمہیں اپنا دودھ پلایا, میں نے تمہارے لیے راتوں کو جاگی, میں نے تمہارے لیے اپنا, میں نے جاب چھوڑ دی. کوئی احسان نہیں کیا آپ نے. یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے خود پہ احسان کیا ہے. اگر آپ یہ کریں گی تو آپ سکھی رہیں گی, ورنہ آپ بڑھاپے میں بھی بیمار رہیں گی, ذہنی طور پر ڈپریس رہیں گی, آپ پچھتاوے میں رہیں گی. تو یہ کوئی احسان نہ کیا کریں, میں اتنے کام کرتی ہوں, میں تھک گئی ہوں, اور میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, آج میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. بی بی, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ نے آپ کو شوہر جیسی نعمت دی ہے. بہت سی بہنیں بیٹیاں اس نعمت سے محروم ہیں, بغیر شادی کے بوڑھی ہو جاتی ہیں. اللہ نے ایسے لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. ہم نے ان باتوں پہ کامنٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں اس کے بہت سارے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری پریشانیاں, تکلیفیں ہوتی ہیں, ذہنی مسائل ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوہر دیا, شکر ادا کیا کریں, اور اپنے دماغ سے اپنا دماغ درست کریں. جس کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھی, بہت پڑھی لکھی تھی, میرے اتنے رشتے آتے تھے, اور یہ چیز آپ کے دماغ سے, یہ بوڑھی بوڑھی عورتوں کے دماغ سے نہیں نکلتی. پلیز شوہر پہ مت جتایا کریں. نادان عورت ہوتی ہے, بے وقوف لگتی ہیں آپ جب شوہر کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں. ذرا سی بات ہے, میرے تو اتنے رشتے آئے تھے, میں تو پھنس گئی ہوں ادھر آ کے. وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ ایسا سوچ رہی ہیں اور آپ ایسا کہہ رہی ہیں, تو افسوس کے ساتھ وہ بھائی صاحب زیادہ پھنسے نظر آ رہے ہیں مجھے, غریب. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں. کوئی احسان نہیں ہے آپ کا کسی پر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ہاں, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کہ ان کو آپ کی قدر کرنی چاہیے. آپ کی جو, آپ ان سے محبت کرتی ہیں, آپ ان کی خدمت کرتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح سے احسان کر کے آپ جتا کے پھر ان سے لے گی. اور جو آپ نے کسی نے جتا کے لیا تو کیا لیا, محبت اس طرح سے کسی کو کہہ کے حاصل کی تو وہ محبت نہیں ہوتی ہے, نہ ہی وہ عزت ہوتی ہے, وہ اگلے کی مجبوری ہے. وہ گھر کا ماحول اچھا رکھنے کے لیے وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, دل سے نہ عزت کریں گے نہ محبت. تو خاموش رہا کریں, اللہ سے دعا کیا کریں, اخلاق بہترین رکھیں, رویہ بہترین رکھیں. ایک دن آئے گا, آپ کا صبر رنگ لے کر آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, یہی شوہر آپ کی قدر کریں گے. شروع میں نہ کریں, آہستہ آہستہ آپ ان کا دل جیت لیں گی, یہی بچے آپ کی قدر کریں گے, سسرال آپ کی قدر کرے گا. نہیں بھی کرتے تو نہ کریں. آپ پر ڈیوٹی ہے شوہر کی, بچوں کی احسان نہ کیا کریں. اللہ نے آپ کو شوہر جیسی نعمت دی ہے, بچوں جیسی نعمت دی ہے. آپ ہے کہ آپ کے دماغ ہی نہیں درست ہو رہے, پتہ نہیں کس طرح سوچ رہی ہیں.
تو ایسے نہ کیا کریں، بری بات ہے. آپ ان کی جگہ ہو کے سوچیں، آپ کو کوئی روز اس طرح سے باتیں سنا رہا ہے، کیسا لگتا ہے؟ تو احساس جب کسی کو دلانا ہو نا، تو نرم لہجے سے پہلے تو ان کا دل جیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح پورے ملک کا دل جیتا. پھر کتنے آرام سے، بہت جگہوں پہ تو نہ جانا پڑا، نہ وہاں پہ جنگ ہوئی، لوگ خود ہی آگے اسلام قبول کرنے. کچھ لوگ تو ملتے تھے، ایسا اخلاق ہوتا تھا وہیں پہ اسلام قبول کر لیتے تھے. تو آپ دین کی تبلیغ، اب یہ تو نہیں ہے کہ میرے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ میں جا جا کے تبلیغ کروں. آپ ایک مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہر وقت اس پوزیشن میں ہو، آپ کا حلیہ ایسا ہو، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، کہ چلتے ہوئے لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، اور انہیں پتا ہو کہ یہ دین سے جڑی ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی جڑنا چاہیں. غیر مسلم دیکھیں تو ان کا دل چاہے کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے اخلاق والے لوگ ہیں، ان کو پتا چلے کہ یہ غلط امیج کیا ہے مسلمانوں کا دنیا میں، وہ اسلام قبول کریں. اور ہمیں کہ اپنے شوہر اور بچوں کو جینے نہیں دیتی، اور ہمیں بھی نہیں جینے دیا جاتا سسرال میں. اب کس کس پوائنٹ کو میں ہائی لائٹ کروں؟ سارا سسٹم ہی غلط چل رہا ہے. لیکن میں جس کو کہہ سکتی ہوں آپ کا مسئلہ وہ ضرور سنیے. اچھا جی، تو اب صفائی ستھرائی یہ نہیں ہے، یہ طہارت کے لفظ کو پہلے تو ذہن میں رکھ لیجیے جو میں نے بتایا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے. آگے کیا ہے؟ والحمد للہ تملا المیزان. اور الحمد للہ، یہ تملا، میم لام حمزہ، یہ میزان کو بھر دیتا ہے یا بھر دے گا. سبحان اللہ والحمد للہ تملا آنی او تملا. اور اسی طرح یہ پہلے اکیلا الحمد للہ آیا، اب دونوں ملا کے سبحان اللہ والحمد للہ، یہ دونوں بھر دیتے ہیں، یا خالی یہ بھر دیں گے ما بین السماواتی والا، جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے نا، یہ اس کو بھر دیں گے. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے. والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. یہ ضیاء جسے اردو میں پڑھتے ہیں عام روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی ہے. والقرآن، اور قرآن مجید حجت ہے، حجت لکا، یا آپ کے لیے، او علیکا، یا تیرے خلاف. اب آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں، کیسے عمل کرتے ہیں، یہ پتا چلے گا. یا تو ہمارے حق میں حجت بن جائے گا یا ہمارے خلاف. کل الناس یغدو فبائع نفسہ. کل الناس، اس کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے انسانوں میں سارے انسان یا سب. انہوں نے اس طرح سے کیا، ہر انسان، ہر انسان یغدو، وہ صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے. ایک سیکنڈ رکیے گا، میں زیر زبر نہ پڑھ دوں. فمو تیکوہا او مو بیکوہا. ٹھیک ہے، تو جب بھی صبح ہوتی ہے ہر شخص وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. اب چاہے تو وہ اپنے نفس کو آزاد کروا لے، چاہے اسے ہلاک کر لے. تو ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ کر یا آزاد کروا لیتا ہے، کر لیتا ہے، یا ہلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ان کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. فوائد و احکامات، یہ بہت عظیم حدیث ہے، اسلام کی بنیاد ہے، دین کے بہت سے اہم قواعد پر مشتمل ہے. سب سے پہلے طہارت، بڑی فضیلت ہے، نصف ایمان. اچھا، طہارت کا میں بات کر رہی تھی پھر بیچ میں کہ اور چلی گئی. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری، باطنی. ظاہری تو ہم جس کا خیال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. باطنی میں ہوتا ہے کہ ہر طرح کی نفرت، حسد، کینہ، بغض، شرک، ہر طرح کی بدعتوں سے پاک. تو شرک و بدعت اور گناہ و معصیت سے نفس کی پاکی اور غلاظت اور گندگی کے ذریعے سے بذریعہ غسل و وضو جسم کی پاکی، یعنی قلبی اور جسمانی دونوں طرح کی، ظاہری اور باطنی. یا اس کو کئی طرح سے ایکسپلین کیا گیا، بس ظاہری باطنی سے یاد رکھیے. طہارت دو طرح کی ہوتی، دونوں مطلوب ہیں، ایک سے بات نہیں چلے گی، ظاہری بھی صاف اور باطنی بھی. الحمدللہ، سبحان اللہ کے اللہ کا ذکر کرنے میں بے شمار اجر و ثواب ہے، کیونکہ الحمدللہ میں اللہ کے تمام اوصاف و کمال کا. اچھا، یہ کیا ہوتا ہے یہ سبحان اللہ میں؟ یہ ابھی جو کلاس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، سبحان اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر نقص، ہر عیب سے پاک قرار دینا. اب یہ مجھے نا اس لفظ کو بیان کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا، لیکن میں پچھلی کلاس میں ابھی میں نے کیا بھی ہے تھوڑا سا، اتنا بھی کافی ہے. اب اس میں ہم نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص ہے نہ کوئی عیب. اور ساتھ جب تعریف کرتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اللہ سے جوڑتے ہیں کہ جو اصل تعریفیں ہیں نا،
اصل جو حمد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اس میں ہم پازیٹیو، تو تسبیح میں نیگیٹو کر رہے ہیں کچھ چیزوں کو، حمد میں پازیٹیو کر رہے ہیں. تو الگ الگ بھی بہت اہمیت ہے ان کی، اتنی احادیث مبارکہ ان کے بارے میں. یہ جو ہم حفظ المسلم کا کورس کروا رہے ہیں الحمدللہ، اس میں بھی یہ بہت ساری دعائیں آ رہی ہیں حفظ کی. ٹھیک ہے، اور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا، سبحان اللہ میں ہر نقص اور عیب، اور صرف یہی نہیں ہے کہ ہر نقص اور عیب سے پاک، مخلوق کی مشابہت سے پاک. ٹھیک ہے، اور پھر یہ تقدیس. اب یہ مجھے نا ٹائم چاہیے، یا میں سبحان اللہ الحمد للہ، یہ تسبیح ہے. پھر ایک تقدیس ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان کا آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں، سورۃ البقرہ میں بھی ابتدائی آیات میں ذکر آیا تھا، وہاں بھی میں آگے بھی بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحان سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر نقص، ہر عیب اور مخلوق کی مشابہت سے، ہر طرح کی کمی سے، عیب سے پاک کرا دیا جاتا ہے. حمد میں اللہ تعالیٰ کی ہر تعریف. سورۃ الفاتحہ میں سنیے گا، وہاں میں نے تھوڑا سا اس لفظ کو کھولا تھا، الحمدللہ. ٹھیک ہے، وہ آپ کو سمجھ آئے گی. اگلے حصے میں حدیث میں سلاد کو نور کہا گیا، تو اس کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کیا گیا. سلاد کے، اچھا سلاد کے بہت سارے معنی ہیں. یہاں پر نماز، اسے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، قبر اور حشر اور نشر میں نور ہوگا، پل صراط پر نور ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سلاد کی پابندی کی اس کے لیے بروز قیامت نور اور دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے سلاد کی پابندی نہیں کی تو نہ اس کے لیے نور اور نہ ہی دلیل اور نجات. یہ مسند احمد کی. آگے چلتے ہیں. صدقہ یہ برہان ہے، یعنی صدقہ دینے والے کے ایمان کی صداقت پر دلیل اور برہان ہے کہ اس نے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کیا. اس صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، فرض نفلی. فرض صدقات یہ اس میں زکوٰۃ شامل ہے، اور نفلی صدقات کی بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بہت ساری احادیث مبارکات ہیں جو انہوں نے بتائی ہے، متفقن علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم. اس میں دیکھ لیتے ہیں، جس دن بھی بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرمائیے. دوسرا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیٹ کر رکھنے والے کو بربادی عطا فرمائیے. صبر کو ضیاء کہا گیا. ضیاء عربی میں سورج کی روشنی کو کہتے ہیں، عام روشنی نہیں ہے. روشنی کے لیے عربی میں کئی لفظ ہیں. سورج کی روشنی میں ایک تپش ہوتی ہے، چونکہ صبر میں بھی نفس پر مشقت اور گرانی ہوتی ہے، نفس کی مرضی اور خواہش کے خلاف جبر کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے ضیاء سے تعمیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور صبر کرنے والے کا اجر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ 10 گنا ہے یا 700 گنا. اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور بے حساب دینا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کتنا دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق دینا ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو دنیا میں بھی، خاص طور پہ آخرت میں بھی، اس کا اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے. اچھا، اب صبر کا ٹاپک خود بہت تفصیل طلب ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. میرا اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے، کبھی میں نے مجھے خیال آیا کہ میں ایک ایک لفظ پہ رکتی ہوں، اس حدیث کو سلو سلو لے کے چلتے ہیں. پھر مجھے لگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بار بار اس کو تو کرتے جائیں گے. یہ ٹاپک جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا، اور مجھے ملتا بھی رہا اور آگے بھی ملے گا، میں ان کو وہاں کھولا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو صبر کی 3 قسمیں، ہم عام طور پہ اس کی تیسری قسم کو جانتے ہیں. ہمیں یقین کیجئے بچپن سے یہی لگتا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پتا چلا کہ جی کوئی چیز اس طرح سے نقصان ہو جائے اس پہ بھی صبر کرتے ہیں. تو یہ تو بعد میں پتا چلا کہ صبر، اور یہ صرف 3 بتائی ہیں، میں بتا دوں 3 نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن کم از کم 3 پتا ہونی چاہیے. اللہ کی اطاعت پہ صبر. اللہ کی اطاعت کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ساری زندگی صرف کوشش کرتے گزار دیتے ہیں، پھر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو ہوتا ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ نہیں کرنا اللہ کو نہیں پسند. آپ کو نماز پڑھنا مشکل ہے، آپ اپنے آپ کو مجبور کرتی ہیں نہیں میں نے پڑھنی ہے. سخت سردی، آپ کہتی ہیں نہیں میں نے پڑھنی ہے. آپ بیمار ہیں پھر بھی کہتی ہیں نہیں میں نے نہیں چھوڑنی. چھوٹی موٹی بیماری میں ایسے بتا رہی ہوں آپ کو. یا کہ کچھ برا کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے اللہ کو نہیں پسند. تو کسی بھی وجہ سے آپ اللہ کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اطاعت کرتی ہیں، اور اس برے کام سے رکتی ہیں، برائی سے رکتی ہیں، گناہ سے رکتی ہیں، صبر کرتی ہیں. برائی کو نہ کرنے پہ صبر اور اللہ کی اطاعت کرنے پہ صبر، یہ ایک ہی بات ہے. تو یہ اس میں، یہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے. دوسرا اللہ کی، اچھا انہوں نے الگ الگ اس طرح سے کیا ہے. اللہ کی اطاعت پہ صبر ساری زندگی، اور اللہ تعالیٰ نے جس جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں پہ صبر. اور تیسرا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے، جو بھی آپ کی قسمت میں تقدیر میں ہے جو ہو رہا ہے، تو اس پہ صبر. کوئی نفع ہے، نقصان ہے، نقصان پہ نفع پہ تو نہیں اس طرح ہوتا.
कोई भी तकलीफ पहुंचती है तो। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ा करें। आपका जरा सा भी कोई बर्तन टूट गया, जरा सा बच्चे ने कोई ऐसी बात कह दी, घर वालों ने ऐसी बात कह दी, आपको तकलीफ हुई, आप फिजिकली इमोशनली आप अपसेट हो गई हैं, आप एंशियस फील कर रही हैं, जरा सी भी कोई नुकसान की बात, जरा सी भी कोई भी, फौरन ये कलिमात पढ़े, वहीं पे सुकून और सब्र मिल जाता है। अल्लाह ताला से आप सब्र जहन में रखा करें। तो सब्र अल्लाह ताला की इताअत में भी करना है, नमाज पे भी है, रोजे पे भी है, और जितने भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं बंदों के साथ मामलात, उसमें सब्र। लोगों, अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना कि बंदों से हुस्न सलूक करना है, अखलाकियात, मामलात, तो उनकी बातों पे आप अल्लाह के लिए सब्र कर रही हैं, आप अल्लाह के लिए उनसे निभाए चली जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी को नहीं पता इसका अजर कितना है। जब अल्लाह ने कहा है बेहिसाब है, बेशुमार है, तो बस सोचिएगा कि उस दिन आप भी हैरान रह जाएंगी। और फिर गुनाहों से, जितनी बार किसी गुनाह का दिल चाहे, चाहे नमाज छोड़ने का, चाहे कोई बुरी बात कहने का, गीबत करने का, कुछ बुरा देखने का, कुछ बुरा सुनने का, किसी का सर फाड़ने का, किसी के साथ बदतमीजी करने का, किसी की तबीयत साफ करने का, एक लंबी लिस्ट है। उतनी बार आप अल्लाह के लिए सब्र कर लें, अल्लाह ताला मैं सब्र करना चाह रही हूँ, मुझे इस वक्त इस शख्स से इस बात से तकलीफ पहुंची है, मुझे सब्र दें, मुझे ताकत दें कि मैं कुछ बदतमीजी बद अखलाकी ना करूं, मैं आपके लिए सब्र करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए रुक जाना चाहती हूँ। सब्र का माना भी रुकना होता है, इसको और भी कई माना है। मैं आपके लिए रुकना चाहती हूँ, मैं अपने नफ्स को, अपनी जुबान को मैं रोक देना चाहती हूँ, कुछ ऐसा ना कह जाऊं, ऐसा कर जाऊं कि आपको बुरा लगे। मैं आपको राजी करना चाहती हूँ। आप देखिएगा कि मदद भी आती है, अजर भी आता है। और फिर बाकी तो हर चीज पे आप सब्र को तो आप जानते ही हैं। अच्छा जी, अल्लाह की इताअत पे सब्र, ये कि इंसान अपने, क्लास का टाइम हो चुका है, अगर आप जाना चाहें तो ये आखिरी एक पेज ही है। इंसान अपने नफ्स को अल्लाह के अहकाम की पाबंदी पर इस तरह लगा दे, बस अल्लाह की मासियत से सब्र ये है कि वो गुनाहों से अपने आप को बाज रखे। कज़ा और कदर पे सब्र ये है कि कोई भी मुसीबत, ना ही दिल में अल्लाह ताला पे किसी किस्म का गिला शिकवा गुस्सा, ना जुबान पे, ना हाथ से कोई ऐसी हरकत। अब ये नहीं कि जुबान पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर के बर्तन उठा के फेंके जा रहे हैं, या किसी रद्दे अमल से, या जुबान से कुछ नहीं कह रहे, मुंह ऐसा बनाया हुआ है कि वो हस्बैंड बेचारे और बच्चे डरे जा रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो सबर को समझिए, अगर अल्लाह के लिए करना है ना, तो उसकी मदद से करना है। फिर ऐसा करना है ना कि सामने वाले पे आपके ना ही कोई फेशियल एक्सप्रेशन से पता चले, ना ही आपकी किसी बात से पता चले, ना ही किसी अमल से। और अगर आपको लगता है कि बताना जरूरी है किसी वजह से, उनकी ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए, तो बाद में किसी अच्छा सा वक्त देकर आप उनको बता दीजिए। जब सबर करना है तो फिर बेहतरीन करना है। तो इस बात का यकीन रखें कि जो मुसीबत उस पर आ पड़ी है टल नहीं सकती, और जो मुसीबत टल गई है पड़ नहीं सकती। तो ये हम पीछे से देख कर आए हैं, और अल्लाह से अजर और सवाब की उम्मीद रखें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन का मामला अजीब है, इसकी हर हर हालत में खैर है, और ये भलाई सिर्फ मोमिन को हासिल है। नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, ये उसके हक में बेहतर है। मुसीबत पहुंचती है तो सब्र करता है, ये उसके हक में बेहतर है। सही मुस्लिम। अच्छा जी, आगे कुरान पाक, ये कैसे हुज्जत है? क्यामत के दिन उनके लिए सिफारशी बन के आएगा, लेकिन अपने से मुंह मोड़ने और अमल ना करने वाले के खिलाफ ये हुज्जत है, उसे जहन्नम की तरफ ले जाएगा। सलफ सालेहीन में से किसी का कौल है, जो भी कुरान मजीद के साथ बैठा, या तो नफा लेकर उठा या खसारा लेकर उठा। इरशाद बारी ताला सूरह इसरा 82। ये कुरान मजीद जो हम नाजिल कर रहे हैं, मोमिनों के लिए सरासर शिफा और रहमत है। हाँ, जालिमों को बजुज नुकसान के और कोई ज्यादती नहीं होती। आखिरी क्या था, सारे लोग सुबह करके मेहनत और मुशक्कत में लग जाते हैं, हम अपने नफ्स को बेचते हैं। यानी कि हम अपने नफ्स को, अब कुछ ना कुछ हर रोज इंसान अपना वक्त और अपनी एनर्जी किसी काम पे लगाने वाला है। हर सुबह कोई दीन के काम पे लगाएगा, कोई दुनिया में भी अच्छे काम कोई अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह की नीयत से कर रहा है, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, और कोई उल्टा किसी को तकलीफ देने के लिए कर रहा है। डिपेंड करता है कि कौन अपना वक्त और एनर्जी किस तरह लगा रहा है। तो किसी की मुशक्कत उसे निजात की तरफ ले जाती है, और किसी की मुशक्कत उसको हिलाकत की तरफ ले जाती है। कोई अपने यही वक्त और एनर्जी जो आपको मिला है, कोई इसी को इस्तेमाल करते हुए, मैं यही जिक्र करती हूँ, यही 24 घंटे पैगंबरों के पास थे, यही सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सलफ सालेहीन के पास थे, यही आपके पास है, यही मेरे पास है। कौन इनका कैसे इस्तेमाल करता है, बस यही 24 घंटे इन्हीं का हिसाब होना है, किसने इनको कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है।
यही वक्त मुराद है कि यही वक्त। आप हैं क्या, मैं क्या हूं, हम एक वक्त हैं, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का। तो ये हम हमसे हमारा ये वक्त का पूछा जाएगा, कहाँ लगाया है, किन कामों पे लगाया है। तो हर रोज सुबह ख्याल किया करें, प्लानिंग किया करें, रात को सोते वक्त भी सोचा करें, सुबह मैंने अल्लाह की बरकत से इंशाल्लाह ताला ये करना है। थोड़ा सा एक स्केच बना लिया करें सोने से पहले। सुबह को सबसे पहले मैंने इस वक्त उठना है, बहुत पहले उठती हूँ ठीक है तहज्जुद के लिए, नहीं तो कम से कम फजर कभी ना जाने दीजिए। तो फजर से शुरू करें, फिर अच्छा जी फजर के बाद मैंने, बच्चों जब तक उठते नहीं है, अगर स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं, तो मैंने ये काम निपटाने हैं, उसके बाद मैंने ये निपटाने हैं, फिर ये है हस्बैंड को ऑफिस भेज के ये करना है। घर के भी कर रही हैं, जरूर कीजिए, किचन के कर रही हैं माशाल्लाह। बीच में आपका हक है, मैं इसे मना नहीं करती हूँ ना, दीन रोकता है। तो वो अब आप अपने हक का इस्तेमाल किस तरह करती हैं सोशल मीडिया पे, अब इतने अच्छे काम करके सुबह से अब तक कुरान मजीद से भी अब जुड़ी, तिलावत भी की, कोई क्लास भी अटेंड कर ली, घर वालों को इतना टाइम दिया, इतनी प्यार मोहब्बत से पेश आई, ससुराल वालों से भी, सब कुछ सुबह से लेके अब तक बहुत अच्छा लेके चल रही है। सोशल मीडिया पे जाके कहीं ना कहीं भटक गई, बहक गई, तो बेटी फिर वो बात बात नहीं बनती ना। तो फिर ये है कि जब आप अपना हक कह रही हैं कि जी मेरा हक है कि मुझे भी, मैं भी इंजॉय करूं, मैं भी रिलैक्स हूं, तो एक दिन वैसे ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला, ये कुरान मजीद से बढ़कर आपकी, मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इससे बढ़कर सुकून वाली चीज कोई नहीं होगी। यही आपकी इंटरटेनमेंट होगी, यही आपकी रिफ्रेशमेंट, इसी को, इसी में सुकून मिलेगा, इसी में खुशी मिलेगी। आप जब फारिग होंगे तब भी आपका दिल चाहेगा कि मैं कुरान मजीद ही खोल लूं। सुबह तिलावत की थी, अब तफसीर पढ़ लेती हूँ, सुबह तफसीर देखी थी तो अब मैं तजवीज सीख लेती हूँ। तो ये फिर आपका इंशाल्लाह ताला आपका दिल इधर लग जाएगा। मैं नहीं कहती कि पहले स्टेप पे सब इस तरफ आ जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हर सुबह थोड़ी सी प्लानिंग रात को किया करें, और सुबह सोचा करें आज मेरे ये टारगेट्स हैं, समझदारी से पूरा किया करें, पैनिक ना हुआ करें, रिलैक्स होके अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह से दुआ करके बिस्मिल्लाह कीजिए, हर काम कीजिए। जो हो गए ठीक है, ना हुए अपने सर पे ना सवार किया करें, हम खवातीन सर पे सवार करती हैं, हमें बहुत एंजाइटी होती है इस वजह से। पे नहीं हुए, नहीं होने थे किस्मत में, कोई बात नहीं, आपने तो कोशिश की, जो किया उसे अच्छे तरीके से करें। फिर खुद को भी टाइम दें, अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, अपने घर वालों को भी टाइम दें, और आप अपना टाइम जिस तरह आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसको जाया ना करें। मैंने कहा ना, ये सारे अच्छे काम करने के बाद अगर एक आपने अपनी अम्मी जान को एक कॉल करके और सारे ससुराल की गीबतें कर दी, एक दफा कोई पहली दफा की है कोई मशवरा लेने के लिए, कोई बात नहीं है, वो और चीज है, लेकिन रोज की आदत बना लेना और फिर सारे अच्छे काम करके एंड पे ये किया, तो ऐसे ना करें। तो फिर अपने अच्छे काम अगर आपको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं ना, उनको बचाया करें, दुआ किया करें, या अल्लाह, और ये हर अच्छे काम के बाद रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्ना का अंतस समीउल अलीम, ये दुआ याद करेंगे, 40 कुरानी दुआओं में से है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो वो ये जो काबा की जो बुनियादें बुलंद कर रहे थे, तो तब उन्होंने दुआएं मांगी थी, इतना अजीम काम कर रहे थे, फिर भी दुआ मांग रहे थे, अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो जो अच्छे काम करें कबूल कर ले, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, हमसे अगर कोई अच्छे काम होंगे तो बुराइयां भी हो जाएंगी, गलतियां भी हो जाएंगी। तो एक तो ये दुआ किया करें, अल्लाह ताला जो अच्छा किया तेरी तौफीक से किया, मुझसे कबूल फरमा ले। और जो बुराई हुई उसके लिए भी पहले दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला मुझे ताकत दे कि ये गलती मैं ना करूं, मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, मैं बात करती हूँ तो मुझसे गीबत हो जाती है, मैं बोलती हूँ तो शोहर से मिसबिहेव कर जाती हूँ। तो अल्लाह ताला से मदद मांगा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कसरत से किया करें, अल्लाह ताला मदद करेंगे, क्योंकि ना नेकी की तौफीक अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर है, ना बुराई से बचने की ताकत है, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अपनी नेकियां अगर आप करती हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, उन पे इतराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको बचाएं, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। और कदम कदम पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बुराई के लिए कमजोर महसूस करें, फौरन अल्लाह को पुकारें, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस काम से पहले भी, वो काम हो रहा है तब भी मदद मांगती रहे, अल्लाह ताला मेरी मदद करें, ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा कह जाऊं कर जाऊं कि आपको बुरा लगे, मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ, आप मेरी मदद करें। अब देखें, आपने सिर्फ पुकारना है, मदद भी उसने करनी है, और उसने आपसे वो बुराई भी रोक लेनी है, आपको उस बुराई में मुब्तला भी नहीं होने देना, या निकाल भी लेना है, और आपसे खुश भी हो जाना है, और आपको अजर भी देना है। सुभान अल्लाह, आपका दिल नहीं चाहता ऐसी हस्ती पे मर मिटने को? कभी सोचा करें। तो मैं तो कहती हूँ, मेरा तो दिल चाहता है कि हम सब अपनी फरागत भी अल्लाह के रास्ते में लगा दें। हम जो कहते हैं कि मेरा टाइम मेरी इंजॉयमेंट, अल्लाह करे हमारी इंजॉयमेंट, हमारी फरागत भी अल्लाह का जिक्र बन जाए, अल्लाह की याद बन जाए, कुरान मजीद बन जाए। चलिए जी, यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं, आज की क्लास का टाइम